بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں جاسوسی ڈائجسٹ سے منتخب کی ہوئی ایک اردو کہانی محافظ، جس کے مصنف ہیں کاشف زبیر، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کوئی میرے راستے میں نہ آئے، آدمی نے چلا کر کہا، ورنہ میں اس عورت کو مار دوں گا۔ خدا کے لیے مجھے اس سے بچاؤ، عورت نے فریاد کی۔ سعد نے محسوس کیا کہ آدمی کے انداز میں دیوانگی تھی۔ وہ جو کہہ رہا تھا اس پر عمل بھی کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی رائفل سنگل شاٹ پر کر لی تھی اور آدمی کے سر کا نشانہ لیا ہوا تھا، مگر اس نے خود کو عورت کے پیچھے چھپایا ہوا تھا۔ سعد کے لیے صاف نشانہ لینا ممکن نہیں تھا۔ آس پاس سے ابھرنے والی فائرنگ کی تیز آوازیں اب مدھم پڑنے لگی تھیں۔ عورت کو پکڑے ہوئے آدمی نے یہ بات محسوس کر لی تھی اور شاید اسی وجہ سے اس نے یہ فیصلہ کیا۔ اچانک اس نے دستی بم والا ہاتھ اوپر کیا اور بم ان کی طرف اچھالنا چاہا، مگر اس سے پہلے سعد کی رائفل سے شعلہ نکلا اور آدمی کے ہاتھ میں سوراخ ہو گیا۔ اسے جھٹکا لگا اور دستی بم اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر وہیں گر گیا۔ سعد اور باسط حرکت میں آئے اور پلٹ کر تیزی سے گلی کے سرے پر دائیں بائیں چلے گئے۔ اسی لمحے دھماکہ ہوا اور بارودی دھاتی ذرات کے ساتھ انسانی لوتھڑے گلی کے سرے پر آ کر گرے۔ چند منٹ بعد سعد وسیم کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ وسیم سخت غصے میں تھا اور اس کا نشانہ سعد تھا۔ مکان میں 6 مسلح افراد تھے اور یہ ایک عورت تھی۔ سب ہی مارے گئے۔ وسیم کے خیال میں یہ سعد کی غفلت تھی جو عورت ماری گئی۔ دستی بم نے آدمی کے ساتھ اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ سعد نے صفائی پیش کی، سر میرا قصور نہیں ہے، اس نے دستی بم ہم پر پھینکنا چاہا تھا۔ شٹ اپ، وسیم نے غرا کر کہا، میں تمہاری رپورٹ کروں گا، بلکہ مجھے کرنا پڑے گی، اگر میں نہ چاہوں تب بھی۔ کچھ دیر بعد وہ تمام معاملات پولیس کے حوالے کر کے اپنی گاڑی میں واپس جا رہے تھے۔ دفتر پہنچ کر لاکر روم میں اپنا اسلحہ، بلٹ پروف لباس اور جوتے رکھ کر اپنے عام کپڑوں میں آنے سے پہلے سعد نے شاور لیا۔ اسے معمولی سی خراشیں بھی آئی تھیں۔ ان کی مرہم پٹی کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس کا سارا یونٹ اس آپریشن میں باخیریت واپس آیا تھا، مگر ایک ناکامی اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ پولیس کو اطلاع ملی کہ دارالحکومت کے نزدیک ایک کچی بستی میں خطرناک مجرموں کا ایک گروہ موجود ہے جو اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں ملوث ہے۔ پولیس نے مکان کا محاصرہ کر لیا، مگر خطرناک مجرموں کی موجودگی کی اطلاع پر اندر کارروائی کے لیے ایک اسپیشل یونٹ طلب کیا گیا۔ یونٹ اس لیے بھی طلب کیا گیا تھا کہ مکان میں کسی مغوی کی موجودگی کی اطلاع تھی۔ ان کا پہلا ٹاسک مغوی کو بہر صورت بچانا تھا اور وہ اسی میں ناکام رہے تھے۔ سعد شاور لے کر لاؤنج میں آیا تو وہاں سب موجود تھے اور ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ٹی وی رپورٹر اسی آپریشن کے بارے میں بتا رہا تھا اور خاص بات یہ تھی کہ اسے عورت کے مارے جانے کا علم بھی تھا۔ رپورٹر کے مطابق اسپیشل یونٹ کی غلطی سے مجرموں کو موقع ملا اور انہوں نے مکان میں موجود مغوی عورت کو مار دیا۔ کافی کا مگ تھامے وسیم نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہمارے کارنامے کی جو اصل میں تمہارا کارنامہ ہے، اس کی دھوم سارے ملک میں ہو چکی ہے، لگ رہا ہے اب سب کی شامت آئے گی۔ سعد جانتا تھا کہ اس کے خلاف جو کارروائی ہونی ہے وہ ہوگی، لیکن ٹی وی رپورٹ کے بعد شاید پورے یونٹ کی شامت آئے گی۔ اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا، میں اپنی رپورٹ بنا رہا ہوں اور اس کی مکمل ذمہ داری خود لے رہا ہوں، کسی کی شامت نہیں آئے گی۔ وسیم کا موڈ خراب ہو گیا۔ رپورٹ بنانا تمہارا نہیں، میرا کام ہے۔ اگر تمہیں ذمہ داری لینے کا شوق ہے تو غفور صاحب کے سامنے لینا۔ سب ٹی وی دیکھ رہے تھے اور پھر وہ اچھل پڑے جب ٹی وی پر سعد کی تصویر نمودار ہوئی۔ آپریشن کی رپورٹ جاری تھی اور رپورٹر بتا رہا تھا کہ اسپیشل یونٹ کے اس رکن کی غلطی کی وجہ سے ایک بے گناہ عورت ماری گئی۔ باسط نے غصے سے کہا، یہ کیا بکواس ہے؟ ٹی وی پر اس طرح ہماری تشہیر ہوتی رہی تو ہم اپنا کام کر چکے۔ یہ پولیس والوں کی شرارت ہے، متین نے کہا۔ وہاں کیمرے کہاں سے آ گئے؟ وسیم کی پیشانی پر شکن آ گئی تھی۔ اس نے موبائل نکالا اور کسی کو کال کرنے لگا۔ کال کرتے ہوئے وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ چند منٹ بعد آ کر اس نے حکم دیا،
سب اپنے گھر جائیں اور تا حکم ثانی گھر پر رہیں۔ کیا ہمیں نظر بند کیا جا رہا ہے؟ باسط نے پوچھا۔ تقریباً۔ وسیم نے سر ہلایا۔ تم لوگ صرف ہنگامی صورتحال میں باہر نکلو گے اور کوشش کرنا کہ خود کو چھپا کر رکھو۔ ممکن ہے یونٹ کے باقی اراکین کی تصاویر بھی میڈیا تک پہنچ گئی ہوں۔ اس صورت میں ہمیں خود کو اسپیشل یونٹ سے فارغ سمجھنا چاہیے۔ فرحت ساکت بیٹھی تھی۔ وہ تقریباً 24 برس کی ایک خوبصورت اور نازک اندام عورت تھی۔ وہ امید کے آخری دنوں سے تھی۔ ٹی وی کی وہ رپورٹ کب کی گزر چکی تھی اور اب دوسری خبریں پیش کی جا رہی تھیں، مگر فرحت کی نظروں میں وہی رپورٹ اور سعد کی دکھائی جانے والی تصویر گھوم رہی تھی۔ سعد اسپیشل یونٹ کی یونیفارم میں تھا اور اس کا سر اور چہرہ ہیلمٹ اور شیشے کے کور سے ڈھکا ہوا تھا۔ اسے ہر کوئی شناخت نہیں کر سکتا تھا، مگر فرحت اور اس کے قریبی جاننے والے اسے پہچان سکتے تھے۔ اگر اس کا نام بھی سامنے آ جاتا تو اب تک پورے ملک کو علم ہو چکا ہوتا کہ سعد احمد اصل میں کیا کام کرتا ہے۔ سوائے چند قریبی عزیزوں اور دوستوں کے سب یہی جانتے تھے کہ سعد سرکاری محکمے میں کام کرتا ہے۔ ان میں محلے والے بھی شامل تھے جو سعد کی اصل حیثیت سے بے خبر تھے۔ سعد فرحت کا شوہر تھا اور 1 سال پہلے ہی ان کی شادی ہوئی تھی۔ شادی کے 1 مہینے بعد بھی فرحت لا علم تھی کہ اس کے شوہر سرکاری محکمے کے اسپیشل یونٹ کا ایک ممبر ہے اور اس کا کام خطرناک مجرموں اور دہشت گردوں سے دو بدو نمٹنا تھا۔ فرحت کے لیے یہ ایک شوق تھا۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ اس کا شوہر دفتری نوعیت کی ڈیوٹی کرتا ہے۔ اگر اس کا مجرموں اور دہشت گردوں سے واسطہ پڑتا بھی ہوگا تو یہ صرف فائلوں کی حد تک ہوگا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ سعد خطرناک ہتھیاروں کا استعمال ایسے کرتا ہوگا جیسے وہ کچن میں اپنے برتن استعمال کرتی ہے۔ ان کی شادی ارینج میرج تھی۔ ہر اچھی مشرقی بیوی کی طرح شادی کے بعد فرحت سعد سے محبت کرنے لگی تھی، مگر اس کے بارے میں جان کر اسے دھچکا لگا تھا اور وہ اب تک اس حقیقت کو ہضم نہیں کر پائی تھی۔ جب وہ سوچتی کہ سعد اصل میں کیا کرتا ہے تو اسے لگتا کہ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ رہ رہی ہے جسے وہ جانتی ہی نہیں۔ حقیقت سے واقف ہونے کے بعد کے چند مہینے بہت مشکل تھے اور شاید وہ سعد کو چھوڑ کر چلی جاتی، مگر انہی دنوں وہ امید سے ہو گئی۔ یہ 7واں مہینہ تھا۔ سعد کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ اس کا مکمل خیال رکھتا تھا۔ اتفاق سے دونوں کا خاندان دوسرے شہر میں آباد تھا اور وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ اسی بنا پر سعد اور فرحت کا رشتہ ہوا تھا۔ رخصت ہونے کے بعد فرحت کچھ عرصے اپنے سسرال میں رہی تھی۔ اس وقت سعد ایک چھوٹے سے کمرے کے اپارٹمنٹ میں رہتا تھا۔ پھر اس نے یہ 3 کمروں کا بڑا اپارٹمنٹ تلاش کیا۔ پوش ایریا میں ہونے کی وجہ سے اس کا کرایہ زیادہ تھا، مگر سعد دے سکتا تھا اور وہ فرحت کو اچھی جگہ رکھنا بھی چاہتا تھا، اس لیے بھی اس نے یہ اپارٹمنٹ لے لیا۔ فرحت جہیز میں اچھا خاصا سامان لائی تھی اور اس سامان سے یہ اپارٹمنٹ سج گیا تھا۔ ڈرائنگ روم کے علاوہ 2 بیڈ رومز تھے اور انہوں نے دوسرے بیڈ روم کو ٹی وی لاؤنج میں بدل دیا تھا۔ فرحت کو سارے کام خود کرنے کی عادت تھی، اس لیے اس نے کوئی ملازمہ نہیں رکھی۔ دارالحکومت سر سبز علاقہ تھا اور یہاں دھول مٹی کم تھی۔ تیسرے فلور پر ویسے ہی گرد کم آتی ہے، اس لیے ہفتے میں 2 بار صفائی بھی کافی ہوتی تھی۔ 2 ہی بار وہ واشنگ مشین لگا کر کپڑے دھو لیتی تھی۔ ویسے تو سعد کی ڈیوٹی کا کوئی وقت نہیں تھا، اسے آدھے گھنٹے کے نوٹس پر طلب کیا جا سکتا تھا، مگر وہ معمول کے مطابق 9 to 5 جاب بھی کرتا تھا۔ فرحت صبح ناشتہ بناتی اور ناشتے کے بعد سعد دفتر چلا جاتا۔ سعد نے محسوس کر لیا تھا کہ فرحت اس کی پیشہ ور حیثیت کو قبول نہیں کر پائی تھی۔ وہ بالکل مختلف حساس شخصیت کی مالک تھی۔ فرحت نے فائن آرٹس میں ماسٹر کیا تھا اور وہ بہت اچھی آرٹسٹ تھی۔ خاص طور سے پینٹنگ کرنے میں اسے کمال حاصل تھا۔ شاید اسی وجہ سے سعد کے پیشے کے خلاف تھی، مگر دوسری طرف سعد کے لیے یہ پیشہ نہیں بلکہ مشن تھا۔ اسکول میں ہی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ملک و قوم کے دشمنوں سے لڑے گا۔ شعور میں آنے کے بعد اس نے اپنے ارد گرد جاری دہشت گردی اور بد امنی کی لہر کو شدت سے محسوس کیا اور ساتھ ہی یہ بھی محسوس کیا کہ ملک کو اس سے بچانے کے لیے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ صرف چند افراد یا اداروں کی کوشش سے ملک سے یہ ناسور ختم نہیں ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے گریجویشن کے بعد پولیس میں شمولیت اختیار کی اور ٹریننگ کر کے ایس آئی بن گیا، مگر وہ اس ملازمت سے مطمئن نہیں تھا۔
وہ سمجھتا تھا کہ پولیس میں رہ کر وہ سب نہیں کر سکے گا جو وہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے جب سرکار نے اپنا اینٹی ٹیررسٹ اینڈ اسپیشل کرائم یونٹ بنانے کا فیصلہ کیا تو بہت سے دوسرے حوصلہ مند افراد کی طرح سعد نے بھی اس میں شمولیت کی درخواست دے دی۔ تحریری ٹیسٹ میں وہ کامیاب رہا اور پھر انٹرویو میں بھی کامیابی حاصل کر کے اس اسپیشل یونٹ میں شمولیت کی راہ ہموار کر لی۔ 1 سال کی کڑی تربیت کے بعد اسے فیلڈ یونٹ میں تعینات کیا گیا۔ اس کا یونٹ دارالحکومت میں تھا۔ وسیم کی سربراہی میں اس یونٹ میں کل 16 افراد تھے، مگر اراکین کی تعداد مشن کے لحاظ سے چنی جاتی تھی، اس لیے کچی آبادی آپریشن میں 6 افراد نے حصہ لیا تھا۔ 27 سال کا خوش شکل اور مضبوط جسامت کا سعد 2 سال سے اسپیشل یونٹ کا حصہ تھا، اور آج تک اس نے جتنے بھی آپریشنز میں حصہ لیا تھا ان میں اس کی کارکردگی مثالی رہی تھی۔ ایک بار وہ زخمی بھی ہوا تھا جب اسے گولی لگی اور وہ 1 ہفتہ ہسپتال میں داخل رہا تھا۔ اب یہ پہلا موقع تھا کہ اس پر حرف آیا تھا۔ سزا کے طور پر شاید اسے فیلڈ یونٹ سے ہٹا دیا جائے اور کوئی دفتری نوعیت کی ذمہ داری دے دی جائے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اسے واپس پولیس کے محکمے میں بھیج دیا جائے، مگر سعد اس پر استعفیٰ کو ترجیح دیتا۔ ایک امکان یہ تھا کہ اسے ملازمت سے ہی نکال دیا جائے۔ کچھ بھی ہوتا، مگر اسے لگ رہا تھا کہ آنے والا وقت اس کے لیے مشکلات لے کر آنے والا ہے۔ سعد اور فرحت کے درمیان کشمکش سی جاری تھی۔ فرحت نے 1-2 بار اس سے بات کی اور اسے اندازہ ہو گیا کہ سعد کسی صورت اپنی جاب نہیں چھوڑے گا۔ دوسری طرف اس کے لیے ایسے آدمی کے ساتھ رہنا بہت مشکل تھا جو انسانوں پر گولیاں چلاتا تھا، اور اس کے ہاتھوں یقیناً کئی افراد مارے جا چکے تھے، مگر اس موضوع پر ان دونوں کے درمیان کبھی بات نہیں ہوئی تھی۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں جب ان کے درمیان دوری جنم لے رہی تھی تو سعد نے ماحول کو بدلنے کے لیے اسے جاب کی تجویز پیش کی۔ فرحت دن میں اکیلی اور بور ہوتی تھی، اس لیے کسی قدر ہچکچاہٹ کے ساتھ وہ مان گئی۔ اس نے جاب کی تلاش شروع کی تو اسے اسکول میں آرٹ ٹیچر کی جاب کی پیشکش ہوئی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اسکول میں ٹیچنگ بہت مشکل کام ہے۔ بالآخر اسے SI انسٹیٹیوٹ میں جاب مل گئی۔ جاب بھی آسان تھی۔ اسے گرافک آرٹس کے طالب علموں کو ہاتھ سے آرٹ کی تکنیک کے بارے میں پڑھانا اور عملی طور پر بتانا تھا۔ جاب یوں آسان تھی کہ اسے ہفتے میں صرف 5 کلاسز لینا ہوتی تھیں، اور ایک کلاس 1 سے 1.5 گھنٹے کی ہوتی تھی، اس لیے اس نے توقع سے کم تنخواہ کے باوجود حامی بھر لی۔ اسے 20,000 مل رہے تھے۔ بس اسٹاپ اپارٹمنٹ اور انسٹیٹیوٹ دونوں سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ وہ آرام سے جاتی اور آتی تھی۔ اس کی توجہ بٹی تو سعد سے کشیدگی میں بھی کمی آئی تھی۔ اس کے باوجود وہ سمجھوتے کے لیے تیار نہیں تھی، اور اس نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ مستقبل بے چین رہنے سے بہتر ہے کہ اس مسئلے کا ایک ہی بار حل نکال لیا جائے۔ اس کے خیال میں ان دونوں کی جوڑی پھول اور آگ کا ملاپ تھا، جس میں بالآخر پھول راکھ ہو جاتا ہے۔ وہ اس بارے میں سعد سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر ہمت نہیں کر پا رہی تھی، اور جب اس نے ہمت کر لی تو اسے پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے۔ کال بیل کے جواب میں فرحت نے دروازہ کھولا۔ اس کے تاثرات سے سعد نے بھانپ لیا کہ اس نے ٹی وی پر خبر دیکھ لی ہے۔ وہ اندر آیا اور فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی۔ حالانکہ موسم خاصا سرد ہوا چلا تھا، مگر اس کی عادت تھی وہ پانی ٹھنڈا ہی پیتا تھا۔ فرحت کچن میں آ گئی۔ اس نے ڈنر تیار کر لیا تھا، کچھ کام باقی تھا، وہ اسے نمٹانے لگی۔ 6 بجے باہر مکمل تاریکی چھا چکی تھی، اور وہ سرما میں ڈنر جلدی کر لیتے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ڈنر ٹیبل پر تھے۔ سعد کا خیال تھا کہ فرحت خبر کے بارے میں بات کرے گی، مگر اس کے بجائے اس نے کہا، میں امی ابو کے گھر جا رہی ہوں۔ سعد چونکا۔ کب؟ کیوں؟ پرسوں میری آخری کلاس ہے، میں نے چھٹی لے لی ہے، اس سے اگلے دن میں چلی جاؤں گی۔ فرحت نے کیوں کا جواب نہیں دیا تھا۔ سعد نے پھر پوچھا، کیا امی نے بلایا ہے؟ نہیں، میں نے خود سوچا ہے۔ کیا یہ جلدی نہیں ہے؟ اس کے برعکس میں نے خاصی تاخیر سے فیصلہ کیا ہے۔ فرحت کا لہجہ سرد ہو گیا تھا۔ شاید مجھے پہلے ہی فیصلہ کر لینا چاہیے تھا۔ تم آج کے واقعے سے فرسٹریٹ ہو؟ ظاہر ہے۔ فرحت کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ آج بھی 7 افراد اپنی جان سے گئے، اس میں میرا یا کسی اور کا قصور نہیں ہے۔ سعد نے ہاتھ روک لیا۔ یہ راستہ انہوں نے خود چنا تھا۔ ایک انسان کسی صورت بھی اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے مار دیا جائے۔ سعد نے اسے عجیب سے نظروں سے دیکھا۔ تم اپنی خیالی دنیا میں بہت آگے جا چکی ہو، بہتر ہوگا۔
بہتر ہوگا کہ اس موضوع کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ فرحت نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اور اس کے بعد باقی ڈنر خاموشی سے ہوا۔ سعد کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہیں پا رہا تھا۔ دوسری طرف فرحت کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اس موضوع پر مزید بات چیت نہیں کرنا چاہتی۔ ڈنر کے بعد فرحت نے سعد کے لیے چائے بنائی۔ جب سے وہ امید سے ہوئی تھی اس نے چائے کافی کا استعمال ترک کر دیا تھا۔ وہ صرف دودھ اور جوسز وغیرہ لیتی تھی۔ اسے معلوم تھا وہ جتنی صحت بخش غذا استعمال کرے گی اس کے ہونے والے بیبی کے لیے یہ اتنا ہی اچھا ہوگا۔ سعد چائے لے کر ٹی وی لاؤنج میں آ گیا، اور جب وہ بیڈ روم میں آیا تو فرحت سوٹ کیس کھولے اس میں کپڑے رکھ رہی تھی۔ اس جنگ زدہ ملک کے حالات سدھرنے کے آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے، اور اس کی سب سے بڑی ذمہ داری اس ملک میں موجود متحارب گروپوں پر تھی جو آپس میں اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے تھے، اور انہیں ملک اور اپنی قوم کا کوئی احساس نہیں تھا۔ یہاں کی افراتفری سے فائدہ اٹھا کر بین الاقوامی اور علاقائی طاقتیں بھی یہاں اپنا اپنا کھیل کھیل رہی تھیں، اور ان میں ایک جنوبی ایشیا کی نام نہاد سیکولر ریاست بھی شامل تھی۔ اس جنگ زدہ ملک میں اس کے درجن سے بھی زیادہ کونسلیٹ تھے، اور وہ مغربی طاقتوں کی چھتری تلے اپنے پڑوسی ملک کے خلاف پوری قوت سے تمام حربے استعمال کر رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ جب تک مغربی طاقتیں یہاں ہیں تب تک وہ یہاں کھل کر کام کر سکتا ہے، ان کے جاتے ہی اسے بھی اپنا بوریا بستر لپٹانا ہوگا۔ اس لیے سرحد کے پاس قائم اس کے نام نہاد کونسل خانے پوری طرح سرگرم تھے۔ ایسے ہی ایک کونسل خانے میں کچھ دیر پہلے مغربی طاقتوں کا ایک سول نمائندہ ہو کر گیا تھا، اور وہ یہاں کے انچارج ونود مکھرجی سے ملنے اور اسے خبردار کرنے آیا تھا کہ اس کے ملک کی طرف سے ضرورت سے زیادہ ہاتھ پاؤں نکالے جا رہے ہیں، اور وہ انہیں سمیٹ لے، ورنہ دوسری طرف سے بھی ایسا ہی کوئی جواب دیا جا سکتا ہے۔ مگر ونود بالکل بے فکر تھا۔ اسے اپنے بڑوں کی طرف سے فری ہینڈ ملا ہوا تھا، اور انہوں نے مکھرجی کو امور خانہ کی فکر سے بالکل آزاد کر دیا تھا۔ مغربی نمائندے کے جانے کے بعد ونود اپنے دفتر میں موجود رہا، اور کچھ دیر بعد ایک مقامی شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر مکھرجی کو پرنام کیا۔ مکھرجی نے جواب دیا اور آہستہ سے بولا، شیرباز، بہتر ہے تم تنہائی میں بھی خیال رکھا کرو۔ آنے والا مسکرایا۔ اس کا اصل نام گائیکر شمانی تھا۔ وہ گزشتہ 6 سال سے یہاں تھا، اور یہاں سب اسے شیرباز کے نام سے جانتے تھے۔ وہ تقریباً 35 برس کا سرد آنکھوں اور سخت چہرے والا آدمی تھا۔ جسامت عام سی تھی، مگر اس کے ہاتھ مضبوط اور کلائیاں بھاری تھیں۔ شیرباز نے آہستہ سے کہا، میں جا رہا ہوں اور شاید واپسی نہ ہو سکے۔ ونود کھڑا ہو گیا اور اس نے دونوں ہاتھ گائیکر کے شانوں پر رکھے۔ ہم سب دیش کے بھگت ہیں، اور ہماری جانیں بھی دیش کے لیے ہیں، یہی سوچ کر میں یہاں آیا تھا۔ گائیکر بالکل مقامی لہجے میں اردو بول رہا تھا۔ اس نے اتنی مشق کی تھی کہ اب وہ اس کا عادی ہو گیا تھا۔ اس نے ونود سے اپنے مشن کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی، کیونکہ اس لحاظ سے وہ غیر متعلق شخص تھا۔ وہ اس سے اس لیے ملنے آیا تھا کہ وہ اس کا استاد تھا۔ کچھ دیر بعد گائیکر باہر آیا اور ایک خستہ حال پرانے ماڈل کی کھلی جیپ میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کے انداز سے یہ کہنا مشکل تھا کہ اس کی منزل کئی 100 میل دور سرحد پار تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ نزدیک ہی کہیں جا رہا ہے، مگر شام تک وہ سرحد بھی پار کر چکا تھا۔ اپنے جیسے حلیے والوں کے ایک ہجوم کے ساتھ وہ سرحد کے دوسری طرف آیا۔ اس نے چیک پوسٹ پر صرف اپنا نام اور قبیلے کا نام بتایا تھا۔ اس کا پاسپورٹ دیکھا گیا اور اسے جانے کی اجازت مل گئی۔ وہ سرحد سے ذرا فاصلے پر آیا۔ اسے معلوم تھا یہاں بہت سی آنکھیں آنے جانے والوں کو دیکھتی تھیں، لیکن وہ آنکھیں ہزاروں افراد پر نظر نہیں رکھ سکتی تھیں۔ ایک بڑی کھلی پک اپ جو آدمیوں سے بھری ہوئی وہاں سے جا رہی تھی، وہ لپک کر اس پر سوار ہو گیا۔ اس نے ایک راڈ تھام رکھی تھی اور اس کا ایک پاؤں ٹکا ہوا تھا۔ اس حالت میں اس نے مطالبہ کرنے والے کو شہر تک کا کرایہ ادا کیا، مگر وہ شہر کے نواحی علاقے میں ہی چلتی پک اپ سے اتر گیا۔ اس نے ایک گندا نالا کراس کیا اور ایک غریب طبقے کی بستی میں داخل ہو گیا۔ وہ یوں اطمینان سے اور بنا کسی سے پوچھے جا رہا تھا جیسے اسے اپنی منزل کا علم ہو اور وہ راستے بھی جانتا ہو۔ مختلف گلیوں سے گزرتا ہوا بالآخر وہ ایک چھوٹے سے احاطے کے سامنے پہنچا اور اس نے لکڑی کے دروازے سے لٹکتی زنجیر بجائی۔ 1 منٹ سے پہلے دروازہ کھل گیا۔
اندر ایک سفید داڑھی والا مقامی شخص کھڑا ہوا تھا۔ اس کی ایک آنکھ بالکل سفید ہو رہی تھی، اس کی بینائی جا چکی تھی۔ اپنی اکلوتی آنکھ سے گائیکر کو دیکھ کر اس نے راستہ چھوڑ دیا اور وہ اندر آتے ہوئے آہستہ سے بولا، سورما آ گیا؟ بوڑھے نے پلٹ کر ایک کمرے کی طرف دیکھا۔ گائیکر اس کمرے میں داخل ہوا تو وہاں ایک تنو مند اور باڈی بلڈر جیسے جسم والا شخص موجود تھا، مگر اس کا رنگ اور نقوش اس علاقے کے لوگوں جیسے نہیں تھے۔ وہ سانولے رنگ اور بیٹھی ناک والا شخص تھا۔ موٹے ہونٹوں کے عقب میں سفید دانت بھیڑیے کا سا تاثر دے رہے تھے۔ گائیکر کو دیکھ کر اس نے صرف سر ہلایا اور کسی قسم کے خیر مقدمی جملے سے گریز کیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ گائیکر کو پسند نہیں کرتا تھا، اور یہ ناپسند دو طرفہ تھی، کیونکہ گائیکر نے بھی اسے سرد نظروں سے دیکھا تھا۔ تیاری مکمل ہے؟ ہاں، سورما بولا، ہمیں ابھی یہاں سے جانا ہے۔ گائیکر یہ بات جانتا تھا۔ وہ پلٹا اور کچھ دیر بعد وہ دونوں اس گھر سے نکل آئے۔ ان کے عقب میں سفید آنکھ والا بوڑھا گھر کے صحن میں اس حال میں پڑا تھا کہ اس کی گردن 180 ڈگری کے زاویے پر گھومی ہوئی تھی، اور یہ سورما کی قوت کا کمال تھا۔ اس نے ایک جھٹکے میں بوڑھے کی گردن توڑ دی تھی۔ وہ لوگ اپنے پیچھے نشان اور گواہ چھوڑنے کے قائل نہیں تھے۔ بوڑھا عرصے سے اس جگہ ان کا ایجنٹ تھا، مگر اب اس کی ضرورت نہیں رہی تھی، اور وہ بیکار ہو جانے والی چیزوں اور انسانوں کو ضائع کر دیتے تھے۔ سورما کے ہاتھ میں ایک سوٹ کیس تھا۔ ایک سنسان جگہ دیکھ کر انہوں نے آگے روانہ ہونے سے پہلے لباس اور حلیہ بدلا۔ وہ اسی طرح پیدل چلتے ہوئے ایک سڑک تک آئے اور وہاں سے گزرنے والی اولین بس میں سوار ہو گئے، مگر بس کا یہ سفر اگلے سٹاپ تک تھا۔ وہ بس سے اتر کر ایک بڑی یلو کیب تک آئے اور اس میں بیٹھ گئے۔ ڈرائیور نے ان کے بیٹھتے ہی ٹیکسی آگے بڑھا دی تھی۔ سعد کرسی پر بیٹھا ہوا ٹیبل ٹینس کی بال سامنے کارڈ بورڈ کی دیوار پر مار رہا تھا۔ بال میز پر ٹھپا کھا کر واپس اس کے پاس آتی تھی۔ حال میں مسلسل ٹک ٹک کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ باسط ہینڈ فری لگا کر میوزک سن رہا تھا، مگر باقی سب کے کان کھلے تھے۔ کچھ دیر بعد متین نے آ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ خدا کے لیے اب یہ ٹک ٹک دماغ پر لگنے لگی ہے۔ سعد نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ حال ہے اسپیشل یونٹ کے ارکان کا۔ وہ ایک معمولی بال کی ٹک ٹک بھی برداشت نہیں کر سکتے تو عملی میدان میں گولیوں اور بموں کے دھماکے کیسے برداشت کریں گے؟ وہ کر سکتے ہیں، اگلی میز پر بیٹھے یاسر نے کہا، لیکن یہ برداشت سے باہر ہے۔ اصل میں یہ شادی شدہ ہے، اس لیے اس کی قوت برداشت بھی ہم سے زیادہ ہے۔ سعد کا ہاتھ رک گیا تھا۔ وہ کچھ دیر ساکت بیٹھا رہا، پھر جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ متین نے حیرت سے کہا، اسے کیا ہوا؟ یار اس کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے، باسط نے کہا۔ وہ سعد کے سب سے قریب تھا، اس لیے جانتا تھا۔ بھابی اس کی جاب سے کمپرومائز نہیں کر پا رہی ہیں۔ یاسر کو حیرت ہوئی تھی۔ اس نے کہا، بیویاں تو فخر کرتی ہیں۔ ہاں، مگر کچھ لوگ الگ فطرت کی بھی ہوتی ہیں۔ یاسر نے کہا، فرحت بھابی آرٹسٹ ہیں اور شاید اسی وجہ سے وہ سمجھوتا نہیں کر پا رہی ہیں۔ سب باسط کے گرد جمع ہو گئے تھے، مگر اس نے اس موضوع پر زیادہ بات کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنا بھی میں نے اس لیے بتا دیا کہ ہم سب ایک فیملی کی طرح ہیں، مگر کسی کی ذاتیات میں ایک حد تک ہی دخل دیا جا سکتا ہے۔ سعد لاکر روم میں تھا۔ اس نے اپنا لاکر کھول کر اندر سے اپنی رائفل اور دوسرے ہتھیار نکال لیے تھے اور میز پر سجا کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے انسانوں کو قتل کرنے کا شوق نہیں تھا اور نہ ہی وہ جنونی تھا۔ کئی مواقعوں پر اس نے صرف مجرموں کو زندہ پکڑنے کے لیے اپنی جان تک خطرے میں ڈال دی تھی۔ وہ فرحت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس کا شوہر قتل کرنے کا شوقین تھا، تب ہی اس نے یہ جاب چنی تھی۔ وہ اسے چھوڑ کر جا رہی تھی، اگرچہ اس نے واضح نہیں کہا تھا، مگر ساتھ سمجھ رہا تھا کہ اب وہ گئی تو شاید پھر کبھی واپس نہیں آئے گی۔ فرحت بظاہر نازک اور حساس لڑکی تھی، مگر ساتھ جانتا تھا وہ اتنی ہی مضبوط اور پختہ ارادے کی مالک بھی تھی۔ اگر وہ فیصلہ کر لیتی تو کوئی اس کا فیصلہ تبدیل نہیں کرا سکتا تھا۔ وہ بچہ بھی نہیں جو 2 مہینے بعد اس دنیا میں آنے والا تھا۔ باسط لاکر روم میں آیا اور میز کے کنارے ٹک گیا۔ کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ بات پرانی ہے، لیکن کل کے واقعے نے اسے ایک نیا رنگ دیا ہے، سعد نے سرسری سے انداز میں کہا۔ پرسوں فرحت اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہے۔ باسط نے اسے تسلی دی، یار مشکل وقت آتے ہیں لیکن گزر بھی جاتے ہیں۔ ہاں، مگر بعض مشکلات ایسی ہوتی ہیں جو اتنی آسانی سے نہیں گزرتی ہیں۔
وہ اپنے اثرات چھوڑ جاتی ہیں۔ باسط اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سعد کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ میں سمجھ رہا ہوں، تمہارے لیے بہت مشکل ہے۔ مجھے افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ فرحت مختلف فطرت کی عورت ہے، افسوس اس کا ہے کہ وہ مجھے غلط سمجھتی ہے، جیسے میں کوئی قاتل ہوں اور قتل کر کے خوشی محسوس کرتا ہوں۔ باسط کو بھی افسوس ہوا۔ اگر بھابھی ایسا سمجھتی ہیں تو وہ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں۔ یہ ہماری جاب ہے اور ہم اسے پوری احتیاط سے نبھاتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی کسی کو مار کر خوشی محسوس نہیں کرتا۔ ہم یہ مشکل کام اپنے ملک و قوم کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں۔ فرحت یہ بات نہیں سمجھتی ہے۔ سعد نے سرد آہ بھری۔ آج شام کیا پروگرام ہے؟ باسط نے موضوع بدل دیا۔ کچھ نہیں، سعد نے کہا، باس نے رپورٹ بنا دی ہے۔ باسط مسکرایا۔ تم اسے جانتے ہو، وہ ذمہ داری لینے والا شخص ہے اور رپورٹ میں ذمہ داری بھی لے گا۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگے گی، سعد نے سنجیدگی سے کہا۔ دیکھا جائے تو میں نے غلط نہیں کیا، مگر اس کا نتیجہ ایک غیر متعلق عورت کی موت کی صورت میں نکلا۔ کیا اس کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ کون تھی؟ بدقسمتی سے دھماکے نے اس کا چہرہ متاثر کیا اور اب اس کی شناخت کے دوسرے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ سعد جانتا تھا کہ دوسرے طریقے سست تھے، شاید عورت کی شناخت سامنے آنے میں خاصا وقت لگ جائے۔ ٹی وی چینل کی لگام کھینچ دی گئی تھی اور یوں ایک اہم سرکاری اہلکار کا چہرہ دکھانے اور اس کے بارے میں بات کرنے پر اس کی نشریات پر 1 ہفتے کی پابندی لگا دی گئی تھی۔ خوش قسمتی سے اس نے فرنٹ پر شیشے والا ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، اس لیے صرف قریبی لوگ ہی اسے شناخت کر سکتے تھے جو پہلے ہی اس کے بارے میں جانتے تھے۔ اب تک کسی غیر متعلق فرد نے اسے دیکھ کر شناخت کرنے کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ اسے امید تھی کہ اگر کسی نے دیکھا ہو تو چند دن بعد وہ بھی بھول جائے گا۔ باسط نے اسے شام باہر کھانے کے لیے کہا، مگر اس نے معذرت کر لی۔ پرسوں فرحت چلی جائے گی، میں یہ وقت زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ چلو بھابھی کے جانے کے بعد پروگرام رکھیں گے، بہت دن ہو گئے باہر ڈنر کیے ہوئے۔ فرحت لیڈی ڈاکٹر کے کلینک میں تھی۔ امید سے ہونے کے بعد وہ اسے ہی دکھا رہی تھی اور ہر دوسرے ہفتے اس کے پاس آتی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا تھا اور وہ مطمئن تھی۔ اس نے فرحت سے کہا، بیبی بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پرسوں جا رہی ہوں۔ فرحت نے اسے بتایا، ڈیلیوری امی کے ہاں ہی کراؤں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہاری فائل مکمل ہے اور اس میں سب کچھ ہے، نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا ہوا تم نے بتا دیا، بہتر ہوگا وہاں جاتے ہی کسی لیڈی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا اور پھر اس کی ہدایت پر عمل کرنا۔ وش یو بیسٹ لک۔ فرحت انسٹیٹیوٹ سے کلینک آئی تھی۔ کلینک اس کے اپارٹمنٹ سے 1 بلاک کے فاصلے پر بس اسٹاپ سے مخالف سمت میں تھا۔ وہ اپارٹمنٹ کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں اسے ایک بیبی شاپ نظر آئی اور وہ غیر ارادی طور پر اندر داخل ہو گئی۔ وہاں چھوٹے بچوں کے لحاظ سے ہر چیز تھی۔ ان میں سے بیشتر چیزیں فرحت اور سعد لے چکے تھے، باقی ان کا ارادہ بچے کی پیدائش کے بعد لینے کا تھا۔ انہیں پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ آنے والا مہمان لڑکا ہے، اس لیے اس کے لیے اسی لحاظ سے چیزیں لی گئی تھیں۔ فرحت کو اونی ٹوپی، سوٹ اور موزے نما جوتوں کا سیٹ پسند آیا۔ وہ شدید سرما میں دنیا میں آتا اور اسے اس کی ضرورت ہوتی، اس لیے فرحت نے سیلز گرل سے یہ سیٹ نکالنے کو کہا۔ وہ مختلف ڈیزائن اور رنگوں میں سیٹ لے آئی اور فرحت اس میں سے پسند کرنے لگی۔ اسے نیلے رنگ کا سیٹ پسند آیا، مگر جب اس نے ادائیگی کے لیے پرس کھولا تو ایک ہاتھ آگے آیا جس میں قیمت کے لحاظ سے نوٹ تھے۔ اس نے چونک کر دیکھا تو سعد اس کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں ادائیگی کر رہی ہوں۔ ایک ہی بات ہے۔ سعد نے نوٹ کاؤنٹر پر رکھ کر شاپر اٹھا لیا۔ وہ دونوں باہر آئے۔ 2 رویا سڑک کے وسط میں لگے درختوں کے پتے خزاں رسیدہ ہو کر جھڑ رہے تھے۔ درختوں نے اورنج رنگ اختیار کر لیا تھا۔ سعد نے بے ساختہ کہا، خوبصورت موسم ہے۔ آپ کو خزاں خوبصورت لگتی ہے؟ ہاں، کیونکہ اس کی اپنی الگ خوبصورتی ہوتی ہے، سعد نے کہا۔ خزاں زوال اور خاتمے کی نشانی ہے۔ سعد نے اس کی طرف دیکھا، تم آرٹسٹ ہو کر یہ بات کر رہی ہو۔ خزاں آنے والی بہار کا آغاز ہوتی ہے جب پرانے پتے جھڑ جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے پتے آتے ہیں۔ اگر خزاں نہ آئے تو بہار بھی نہیں آئے گی۔ فرحت نے جواب نہیں دیا۔ شاید وہ اس سے متفق نہیں تھی۔ وہ اپارٹمنٹ تک آئے، یہاں لفٹ تھی اور اس وجہ سے فرحت سیڑھیوں کی زحمت سے بچ گئی۔ اس حالت میں تیسری منزل پر چڑھنا اور اترنا آسان نہیں تھا۔
جبکہ گراؤنڈ فلور پر پارکنگ تھی اور اپارٹمنٹ فرسٹ فلور سے شروع ہو رہے تھے۔ دفتر سے آتے ہوئے سعد نے فرحت کو بیبی شاپ میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ وہ گاڑی اپارٹمنٹ کی پارکنگ میں چھوڑ کر پیدل واپس آیا تھا۔ فرحت کو ان دنوں واک کی ضرورت تھی اور وہ اس طرح سے یونیورسٹی سے آتے جاتے واک کر لیتی تھی۔ لفٹ میں اور اوپر آتے ہوئے ان کا سامنا پڑوسیوں سے ہوا تو وہ ان کے سامنے اچھے میاں بیوی بن گئے، مگر گھر میں آتے ہی ان کے چہرے پھر سے سپاٹ ہو گئے تھے۔ فرحت نے کچن کی طرف جاتے ہوئے کہا، میں اپنے لیے شیک بنانے جا رہی ہوں، آپ کے لیے چائے بناؤں؟ ہاں تم بنا دو جب تک میں شاور لے لوں، سعد نے اندر جاتے ہوئے کہا۔